ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد پیار کیا کرتی تھی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار رہا کرتی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بے حد پیار کیا کرتے تھے، بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوتی، حضور کو معلوم ہو جاتا تھا کہ ناراض ہیں، خوش ہوتی تو معلوم ہو جاتا کہ خوش ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے شدید محبت تھی، بلکہ شغف و عشق تھا۔ کبھی راتوں کو بیدار ہوتی اور آپ کو حجرے مبارک میں نہ پاتی تو بے قرار بے چین ہو جایا کرتی تھی کہ حضور کہاں چلے گئے، میرا دل کا چین کہاں چلے گئے۔ ایک بار شب کو آنکھ کھلی اور آپ کو نہ پایا، گھر میں چراغ نہیں تھا، ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی، ادھر ادھر تلاش کیا، آخر کار آپ کا ہاتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پر لگا۔ دیکھا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کو سجدے کر رہے ہیں، اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں۔ ایک بار اسی طرح کا واقعہ پیش آیا، رات کا نصف حصہ گزر چکا تھا، ادھر ادھر ڈھونڈا مگر آپ کا دیدار نہ ہوا، بے قرار بے چین ہو گئی۔ آخر کار تلاش کرتی ہوئی قبرستان تک پہنچ گئیں، دیکھا آپ دعا و استغفار میں مشغول ہیں، اپنے امتیوں کے لیے توبہ و استغفار کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سے ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ رب العزت سے گناہگار امتیوں کی بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اپنے امتیوں کو رات میں جا کر ان کی قبروں پر جا کر اپنے امتیوں کے لیے دعا و استغفار کر رہے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں توفیق ہی نہیں ہوتی کہ کسی کے لیے دعائیں مانگیں، کسی کے لیے استغفار کی دعائیں کریں۔ ہمیں اپنے سے اپنا کام ہے، دوسروں کی فکر ہی نہیں کرتے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، یہ دوسروں کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں، اپنے گناہگار امتیوں کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں، اور امت کو یہ درس دے رہے ہیں کہ اگر کوئی تمہارا بھی چلا جائے تو تم اس کے لیے بھی دعا و استغفار کرو، ان کے لیے اللہ رب العزت سے بخشش کی دعائیں کرو۔ اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے، اللہ رب العزت گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ الٹے پاؤں واپس آئیں، جب آپ کے سامنے واقعہ بیان فرمایا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی کالی چیز جاتی معلوم ہوئی تھی، وہ تم ہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دفعہ فرمایا، عائشہ جب تم مجھ سے خوش یا ناراض ہوتی ہو تو مجھ کو پتہ لگ جاتا ہے، ناراض ہوتی ہو تو ابراہیم کے خدا کی قسم کھاتی ہو، اور خوش ہوتی ہو تو محمد کے خدا کی قسم کھاتی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، صرف زبان سے نام چھوڑ دیتی ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو آپ کی قبر مبارک سے جا کر سو جایا کرتی تھی۔ جب حضور کی یاد آتی آپ کی قبر انور پر حاضری دیتی، کبھی آپ کی قبر انور سے جا کر سو جایا کرتی تھی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں، جس دن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، اس سے اچھا اور پرمسرت دن ہم نے مدینہ شریف میں کبھی نہ دیکھا تھا کہ اس شہر مبارک کی ہر چیز روشن اور تابناک ہو گئی۔ آپ کے قدم مبارک پڑے اس شہر کے اندر تو اللہ رب العزت نے برکت عطا فرمائی۔ اس شہر مبارک کے اندر
چاروں طرف روشنی چھا گئی، لوگوں کے دلوں کے اندر خوشیاں چھا گئیں، لوگوں کے چہروں پر خوشیاں آ گئی، ہر چیز روشن و تابناک تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کے اندر آ گئے ہیں۔ اور جس دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس سے زیادہ عالمناک اور برا دن ہم نے مدینہ طیبہ میں کبھی نہ دیکھا تھا کہ سب چیزوں پر تاریکی چھا گئی، سب چیز کالی کالی نظر آنے لگی، چاروں طرف کالی چھائی ہوئی ہے، ہر گھر سے رونے اور گریہ و زاری کرنے کی آواز آتی تھی۔ پورا مدینہ شریف ماتم گدا بنا ہوا تھا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹا پڑا تھا کہ ان کا حجرہ مبارکہ کہ جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا، دفن کے بعد وہ بیت الحزن والفراق ہو گیا تھا کہ شب و روز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی اور رویا کرتی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد پیار تھا، بے حد محبت کیا کرتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العزت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔